बीवी झाड़ू से पीट रही है शौहर को, पीर साहब को, पीर की बीवी तड़ातड़ झाड़ू पड़ रही है। मुरीद कहता है मैं तो खुशखबरी सुनाने आया कि मैंने ख्वाब में तुम्हें जन्नत में देखा, यहाँ तो बहुत बुरा हाल है तुम्हारा। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुला तो पीर साहब बोले हाँ क्या हुआ, कैसे आए? कहा बीवी का गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रहे हो भाई? कहा अरे कोई बात नहीं, अच्छा बताओ कैसे आए? कहा अरे भाई कुछ नहीं, जाने दो, अब आए हो तो बताओ। अरे यार मैंने रात में ख्वाब में देखा था, तो ख्वाब बताने आया था आपको। क्या देखा ख्वाब में? बोलो मैं ख्वाब की ताबीर बताता हूँ, बताओ क्या? अरे साहब आप मेरे ख्वाब की ताबीर छोड़िए, अपने ख्वाब की ताबीर मालूम करो। कहा क्या? अरे मैंने ख्वाब में देखा है कि तुम जन्नत में घूम रहे हो, ये हूर पकड़ के खींच रही, वो हूर पकड़ के खींच रही, चारों तरफ से तुम्हारी इज्जत ही इज्जत हो रही है, दूध की शहद की नहरों में तुम तैर रहे हो। हैं? मैं सोच रहा था कि आपको ये ख्वाब बता दूं, यहां आने के बाद देख रहा हूं कि आपकी बीवी आपको झाड़ुओं से पीट रही है। इतना बुरा हाल आपका? उसने कहा कि तुमने ख्वाब बिल्कुल सही देखा है। मुरीद ने कहा क्या ख्वाब सही देखा है? यहां आने के बाद ताबीर तो बहुत बुरी देखी है। अरे पागल हो क्या, तुम्हें मालूम नहीं है? तुमने जन्नत में जो देखा वो तो बिल्कुल सही देखा ख्वाब में, लेकिन तुम्हें यह नहीं मालूम जन्नत मिली कैसे है। कहा कैसे मिली? का रोज अपनी बीवी की चप्पल और झाड़ू खाता हूं और उस पर सब्र करता हूं, इस सब्र के बदले में मिली, इस सब्र के बदले में मिली है। तो जब ये माहौल होगा तो उस घर में रौनक कैसे आएगी? है? अल्लाह के रसूल आयशा की तारीफ कर रहे हैं तो आयशा भी अल्लाह के रसूल की तारीफ कर रही है। और कभी कभी गुस्सा गर्मी भी होती है, मियाँ बीवी है, लेकिन ज्यादा देर नहीं। एक बार अल्लाह के रसूल के पास कुछ खजूर आए तो हजरत आयशा नाराज थी अल्लाह के नबी से, तो अल्लाह के रसूल उनके पास गए, कहा आयशा लो खजूर खाओ, तो वो गुस्से में थी, नहीं मुझे भूख नहीं है, और चेहरा ऐसे कर लिया। तो अल्लाह के रसूल फिर पलटे। हमारे यहाँ क्या होता, अगर हम लोगों की बीवी होती है, कहीं से कोई चीज़ आ जाए गुस्से में तो ले खा लो, अब मना कर दे नहीं हम नहीं खाएंगे, तो हम क्या करेंगे? और मुंह ऐसे कर ले तो हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि उसका मुंह पकड़ के कहेंगे ए खा रही नहीं खा रही ना, दे भी नखरे और दिखा रही, एक तो खिला रहा हूँ प्यार से, खा ले। हमारा हाल ये है। उधर क्या था, अल्लाह के नबी ने कुछ नहीं कहा, उठे और उस तरफ चले गए। मिजाज देखिए, नबी है लेकिन तकब्बुर नहीं, बीवी भी इंसान है, उसको भी खुश करना हमारी जिम्मेदारी है। आप उस तरफ गए। आयशा मैंने कहा ना गुस्सा थूको, चलो खाओ, आप क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? मैंने कहा ना कि मुझे भूख नहीं लग रही है, नहीं खाऊंगी। फिर चेहरा मोड़ लिया। अब 2 दफे हो गया। हजरत आयशा भी जानती है 3 दफे से ज्यादा नहीं कहलवाना चाहिए। तो फिर अल्लाह के रसूल फिर आ गए उधर, देखो आयशा अच्छी बात नहीं है, ये गलत तरीका है, तुम शौहर से नाराज हो, लो खाओ। नहीं खा रही हैं, मना भी नहीं कर रही हैं और चेहरा भी नहीं घुमा रही हैं। अब अल्लाह के नबी समझ गए जब चेहरा वगैरह नहीं घुमा रही है तो आ रही लाइन पे। आपने कहा लो ना। फिर आपने एक खजूर उठाई और उनके मुंह में रखा, देखिए वो यही चाह रही थी मैं क्यों खमाफ खिलाऊं। तो आपने उठाया और उठा के उनके मुंह तक ले गए, कहा आयशा कुली बिस्मिल्लाह, चलो गुस्सा छोड़ो, अल्लाह का नाम लेके खाओ, बस अल्लाह का नाम लेके खाओ। जो कहा पकड़ लिया इस बात को आयशा ने, खजूर तो खा ली, कहती अल्लाह का नाम लेके खाओ। ऐसा लगता है जैसे पहले मैं अपने बाप का नाम लेके खाती थी, अरे अल्लाह ही का नाम लेके खाती थी। कुछ ना कुछ कहना ये औरत की फितरत है, हमें आपको सुनना चाहिए और बुरा नहीं मानना चाहिए। अब इतनी सी बात भी आप नहीं सुन पाएंगे यार, जबकि वो हमारे लिए खाना बना देती है। खाना बनाना उसकी जिम्मेदारी में शामिल नहीं है, माफ कीजिएगा मौलाना मत बताइए, वरना कल से पता चला हम ही को खाना बनाना पड़ेगा। बनाओ, खाना बनाना उसकी जिम्मेदारी में शामिल नहीं है, लेकिन बना देती है, हमारे लिए बावर्चन बन जाती है। उसका दिल देखिए, बच्चे का पेशाब और पायखाना साफ करना औरत की जिम्मेदारी नहीं है, आपका बच्चा है आप करो साफ। लेकिन हमारे लिए वो बेचारी ये भी बन जाती है हमारे बच्चे के लिए बावर्चन। वो चाहे तो पका हुआ खाना आपसे मांग सकती है, क्योंकि नान नफका आपकी जिम्मेदारी है। जब निकाह होता है तो क्या कहते हैं, इतने रुपए मेहर अलावा नान नफका, नान और नफका नहीं, रोटी और कपड़ा ही आपकी जिम्मेदारी है उसको देने की।
لیکن وہ ہمارے لیے کھانا بنا دیتی ہے, ہمارے بچوں کو نہلا دیتی ہے, دھلا دیتی ہے, ناک صاف کرا دیتی ہے, لیٹرین صاف کرا دیتی ہے. یہ ہمارے لیے بیچاری تھوڑی دیر کے لیے بھنگن بھی بن جاتی ہے. ہاں, دودھ بھی پلا دیتی ہے ہمارے بچے کو, جبکہ دودھ پلانے کی اجرت اور پیسہ لینا چاہے تو آپ کو دینا پڑے گا, کیونکہ بچہ آپ کا ہے. کیوں دودھ پلائے گی وہ؟ لیکن پلاتی ہے, لیکن فری میں پلا رہی ہے. اگر وہ کہہ دے کہ نہیں مجھے آپ اتنا روپیہ دودھ پلانے کا دیجئے, تو آپ کو دینا پڑے گا دودھ پلانے کی اجرت. اتنا کام وہ ہمارے لیے کر رہی ہے. پھر اور اس کے اوپر کام ڈال دو, لو یہ میری اماں کے کپڑے یہ بھی دھو, یہ میرے باپ کے ہیں یہ بھی دھو, یہ میری بہن کے ہیں تیری نند کے یہ بھی دھو. اس کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دو. ہاں یہ تو کہہ سکتے ہو آؤ میں اپنی اماں کے کپڑے دھو رہا ہوں, آؤ بیوی تم بھی میری مدد کر دو. اس طریقے سے پیار سے کام لے لو, سارے کام کر دے گی. لیکن اس کو نوکرانی کا درجہ دو گے تو وہ کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی. میں بگاڑ نہیں رہا ہوں ماں بہنوں کو, میں بگاڑ نہیں رہا ہوں. یہ مت کہنا کہ مولانا بگاڑ رہے ہیں. میرے بھائیوں, جو عورت آپ کے اپنے بچے کے دودھ پلانے کا پیسہ لے سکتی ہے, آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیے کہ وہ آپ کے باپ اور آپ کی ماں کے اور آپ کی بہن کے کپڑے کیوں دھوئے؟ کیا شریعت اس کو مکلف کرتی ہے؟ لیکن پیار سے آپ چاہیں تو کام لے سکتے ہیں. آپ یہ کہیں نہیں ہے کبھی تمہاری ماں کے کپڑے دھونے کی ضرورت پڑ جائے تو ہم بھی دھو دیں گے, تمہاری ماں ہماری ماں ہے, ہماری ماں تمہاری ماں. پیار سے آپ اس سے جو کام لینا چاہو لے لو, لیکن چاہو کہ اس کے سر پہ چڑھ کے اس کو نوکر بنا کے رکھیں تو آپ نہیں رکھ پائیں گے. اور آج کل کی موجودہ دور کی لڑکیوں کو تو بالکل نہیں. اسٹار پلس دیکھنے کے بعد آپ ان سے امید رکھیں؟ ساس بھی کبھی بہو, صحیح بول رہے نا, ساس بھی کبھی بہو تھی, یہ ناٹک دیکھنے کے بعد آپ یہ امید رکھیں کہ وہ میرے ماں باپ کے کپڑے دھل دیں گے؟ علی الف کیا ہے وہ علی بابا 40 چور, یہ ناٹک دیکھیں گی ہاں؟ اور آج کل چن چن کے ناٹک دیکھتی ہیں, ایسا ناٹک دیکھتی ہیں کہ آدمی کو غلام کیسے بنایا جائے, اور گھر میں وہی تجربہ کر کے دیکھتی ہے, وہی تجربہ کر کے. ایک عورت بریلی کے اندر میرے پاس بھی آ گئی تھی, وہ سمجھ رہی تھی یہ مولانا بھی تعویذ گنڈے والے ہیں. وہ آ کے کہنے لگی مولانا صاحب, ہم نے کہا جی بولیے, کہ ایک تعویذ دے دو. ہم نے کیا پریشانی, کیا ہے پرابلم؟ کہ میرا شوہر میرا کہنا نہیں مانتا. ہم نے کہا اچھا, تو ہم نے کہا کہ تم کیا چاہتی ہو, تمہارے پیچھے پیچھے گھومے, تمہارا غلام بن جائے؟ تو کیا کہتی ہے, آپ نے تو میرے دل کی بات ہی چھین لی. لڈو بھائی پھوڑے, مولانا صاحب آپ نے تو میرے دل کی بات ہی چھین لی. میں نے کہا اس کو میں بھی پکاؤں. میں نے کہا اچھا تمہارے شوہر کا نام کیا تھا, تمہارے شوہر کا کیا نام ہے؟ کیسا مولانا ہے؟ ہم نے کیوں, کیا ہوا؟ ارے نام, ارے میں نام کیسے لے سکتی شوہر کا؟ میں نے کہا کیوں, کیا ہوا؟ نا بابا نام لوں گی تو میرا نکاح ٹوٹ جائے گا. ہمارے مولانا کہتے ہیں ہماری مسجد کے امام صاحب, بیوی اگر اپنے ہسبینڈ کا نام لے لے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے. ہم نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ, تم تو چاہ ہی رہے ہو کہ چھٹکارا مل جائے. ارے چھٹکارا نہیں مل جائے یہ نہیں چاہ رہی, میرا بس میری بات ماننے لگے, میرے کہنے پہ چلے. ہم نے کہا دیکھو تمہیں نام بتانا پڑے گا اپنے شوہر کا, جب تک نام نہیں بتاؤ گی تب تک تعویذ نہیں ملے گا تمہیں. کیوں؟ ہم نے کہا تعویذ میں نام لکھا جائے گا, جب نام لکھا جائے گا تبھی تو وہ تیرا غلام بنے گا. اچھا یہ بات ہے کہ ہاں. گئی تھوڑی دیر کے بعد اپنی بچی کو لے کے آئی, چھوٹی سی لڑکی کو. اس کو بولتے ہیں بریلی میں, لڑکے کو بولتے ہیں للا اور لڑکی کو بولتے ہیں للو. تو لے کے آئی, للو ادھر آ, کیا تیرے باپ کا کیا نام ہے؟ ہم نے کہا اس سے کیوں پوچھ رہے, تم بتاؤ. ارے آپ کو نام ہی سے مطلب ہے نا, ہاں بتا للو تیرے باپ کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا رحمت اللہ. کہا یہی نام ہے. ہم نے کہا یہ تو رحمت اللہ بتا رہی ہے کہ ہاں. ہم نے کہا تم نہیں لیتی ہو؟ کہا نہیں لیتی ہوں. ہم نے کہا یہ نام تو تمہیں لینا ہی پڑتا ہے. کہتی نہیں لیتی ہوں. ہم نے کہا اس کا مطلب تم نماز نہیں پڑھتی ہو؟ کہا نماز تو 5 ٹائم کی پڑھتی ہوں. ہم نے کہا اس میں تو نام آتا ہے. کہتی نہیں آتا. ہم نے کہا ارے سلام پھیرتی ہو کہ نہیں پھیرتی ہو؟ جب سلام پھیرتی ہو السلام علیکم ورحمت اللہ تو آ رہا نا رحمت اللہ. تو کہتی ہے کہ جب سلام پھیرتی ہو نام نہیں لیتی ہوں. ایسے ہی بولی السلام علیکم رحمت اللہ, وہ نام جو آتا وہ نہیں لیتی ہوں. ہم نے کہا اس کی جگہ کچھ کہتی ہو؟ کہاں.
میں یہی کہہ دیتی ہوں السلام علیکم للو کے ابا، ادھر سلام پھیرتی ہوں تو ادھر کہہ دیتی ہوں السلام علیکم للو کے ابا، میں نام نہیں لیتی ہوں۔ اور اس نے اتنے احتیاط سے بولا کہ اس وقت تک نام ہی نہیں لیا۔ میں نے کہا یہ نام نہیں لیتی ہوں۔ ہم نے کہا یہ تو آ رہا ہے اس میں، ذرا سلام پھیر کے دیکھو، کہتے السلام علیکم۔ ہم نے کہا اس کے بعد کہ نہیں للو کے ابا، ہم سے بھی کہتی رہی، اس کے منہ سے نکلا ہی نہیں رحمت اللہ، اور میں نکلوانے کے چکر میں تھا، لیکن میں ہی ہار گیا، وہ جیت گئی۔ یہ حال ہے۔ تو بتاؤ، یہ صورتیں ہو گئی کہ وہ اپنے غلام بنانا چاہتی ہیں۔ میری بہنوں، میری ماں، میری قوم کی بیٹیوں، شوہر کو غلام بنانے کے بعد تم کبھی کامیاب نہیں رہ سکتی ہو۔ کتنی بد نصیب ہے وہ عورت جو اپنے شوہر کو اپنا غلام بناتی ہے اور پھر غلام کی بیوی بن کر رہتی ہے۔ یہ عورت کے لیے کتنی بڑی انسلٹ کی بات ہے۔ ایک عورت اپنے شوہر کو اپنی انگلیوں کے اشارے پہ نچائے اور یہ سوچے کہ میرا غلام ہے، اور پوچھے کس کی بیوی ہے تو فلاں صاحب جرجیز کی بیوی۔ یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ کسی غلام کی بیوی اپنے شوہر کو غلام بنا کے رکھتی ہے اور پھر غلام کی بیوی کہلواتی ہے۔ تو یہ کتنی انسلٹ کی بات ہے۔ میری بہنوں، میری قوم کی بیٹیوں، اپنے شوہر کو راجہ بنا کر رکھو، بادشاہ بنا کر رکھو، اور سارے زمانے میں راجہ کی اور بادشاہ کی بیوی کہلواؤ، مہارانی کہلواؤ۔ یہ تمہاری قسمت کے لیے، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، بجائے اس کے کہ غلام کی بیوی کہلواؤ۔ راجہ اور مہاراجہ کی بیوی کہلوانے میں تمہیں فخر ہونا چاہیے۔ میرا شوہر تو میرا بادشاہ ہے اور میں اس کی رانی ہوں۔ یہ اچھا ہے، میرا شوہر میرا غلام ہے اور میں اس کی نوکرانی، کیسا لگے گا؟ میں اس کی بیوی ہوں، یہ عجیب سی بات ہو گئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اس احساس کے ساتھ کہ دیکھیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت دنیا کی ہر مذہبی کتابوں میں ہے، سارے نبیوں نے بتایا ہے۔ تلسی داس جی نے تو سنگرام پران میں یہاں تک لکھ دیا، یہاں پکچ پات کچھ نہ راکھوں، وید پران سد سد بھاکوں، دیش عرب بھرگ لتا سہائے، سوتیل بھرم کب سنو گھگرائے، راجنیتی بھویہ پریتی دکھاوے، آپن مد سب کا سمجھاوے، تب تک مد دی کویا، بنا محمد پار نہ ہویا، بنا محمد پار نہ ہویا، تب تک مد دی کویا۔ مد مانی میٹھی، کویا مانی آواز۔ جب تک اس دنیا میں میٹھی آواز یعنی قرآن باقی رہے گا، تلسی داس جی کہتے ہیں بنا محمد پار نہ ہویا، اس وقت کوئی بھی بغیر محمد رسول اللہ کے راستے پر چلے ہوئے جنت نہیں پا سکتا ہے، راستے میں نجات نہیں پا سکتا ہے۔ یہ منتر کا ایک لائن آج ہم نے لگائی ہے آپ کے سامنے، ہم نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسلام سب کا ہے، محمد رسول اللہ بھی سب کے نبی ہیں۔ اب ہمارے تمام بھائیوں کو اسی اسلام کی طرف اور اسی نبی آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کی طرف آ جانا چاہیے۔ 11 بجے سے ہم نے بولنا شروع کیا، 11:10 سے، اور 12:16 ہو گیا ہے۔ میں نے 2 گھنٹہ 10 منٹ آپ کے سامنے اسپیچ دی ہے، اس امید کے ساتھ آپ سے رخصت ہو رہا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں ایک اسلام کی محبت پیدا فرمائے گا، آخری نبی کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا، اور ہم جمیع مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد کے ایک پلیٹ فارم پہ قائم ہونے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام پہ رکھنا، اور خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔